اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ اصفہان میں جوہری تنصیبات پر میزائل حملہ کیا گیا، تابکاری کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں ایرانی نیوکلیئر سائنسدان اسرطبا طبائی اور ان کی اہلیہ شہید ہو گئی ہیں، جبکہ قم میں اپارٹمنٹ پر میزائل حملے میں قدس فورس کے کمانڈر سعید ایزادی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایران کے میزائل ذخیرے اور لانچنگ انفراسٹرکچر کو بھی صہیونی فوج نے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں میں مزید شدت آ گئی۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شدت آ گئی۔ اصفہان میں جوہری تنصیبات پر میزائل حملہ کیا گیا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے ایران میں اصفہان تنصیبات پر حملے کی تصدیق کر دی۔ IAEA کا کہنا ہے کہ اصفہان میں اسرائیلی حملے میں سینٹریفیوج بنانے والی ورکشاپ کو نشانہ بنایا گیا، تاہم اس جگہ جوہری مواد نہ ہونے کی وجہ سے تابکاری پھیلنے کا امکان نہیں ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں ایرانی نیوکلیئر سائنسدان اسرطبا طبائی اور ان کی اہلیہ شہید ہو گئیں۔ قم میں اپارٹمنٹ پر میزائل حملے میں قدس فورس کے کمانڈر سعید ایزادی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اپنے نئے ویڈیو بیان میں شہید ایرانی کمانڈرز کی تصاویر اور نشانہ بنائے گئے اصفہان نیوکلیئر کمپلیکس کی سیٹلائٹ تصاویر شیئر کی۔ ان سیٹلائٹ تصاویر کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ ایران کے میزائل ذخیرے اور لانچنگ انفراسٹرکچر بھی صہیونی فوج کے نشانے پر رہے۔ لنجان، مبارکہ، شہریزہ میں بھی شہری آبادی صہیونی فوج کا ٹارگٹ بنے رہے۔ بے لگام اسرائیل نے ایران پر نئے حملے بھی شروع کر دیے۔ بے لگام اسرائیل نے جنوب مغربی صوبے خوزستان کے شہر اہواز اور ماہ شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی نیوز ایجنسی فارس کے مطابق اسرائیل نے خوزستان کے دارالحکومت اہواز اور بندرگاہی شہر ماہ شہر میں فضائی حملے کیے ہیں۔ نشانہ بنائے گئے علاقوں میں ایئر ڈیفنس سسٹم کو فعال کر دیا گیا ہے۔ ادھر ایران کے مختلف مقامات سے موساد کے لیے جاسوسی کرنے والے افراد کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اب تک 22 سے زائد افراد پکڑے جا چکے ہیں۔ ایران میں اسرائیلی حملوں میں اب تک فوجی افسران اور جوہری سائنسدانوں سمیت 639 افراد شہید اور 2500 زخمی ہوئے ہیں۔